الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین محفل، ناظرین اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مسرور کیفی نعت اکیڈمی کی یہ خصوصی نشست مذہب رحمت ٹرانسمیشن کی خاص طور پہ خاص نسبت سے سجائی گئی ہے۔ گزشتہ جمعے بھی الحمدللہ ایک نشست رکھی گئی اور یہ ایک اہتمام ہمارے ابرار بھائی کی جانب سے، مسرور کیفی نعت اکیڈمی کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ رمضان کے جو جمعے ہیں، جتنے بھی جمعۃ المبارک کے ایام ہیں، اس میں خاص طور پہ ایک نشست مذہب رحمت کی منعقد کی جائے مختلف عنوانات کے تحت۔ تو پہلی نشست سیدہ کائنات کے حوالے سے بالخصوص منعقد کی گئی۔ دوسری نشست میں آپ نے دیکھا کہ وہ ایک لیلۃ النعت کا ایک سلسلہ رہا کہ جس میں شہر کراچی کے معتبر اور معروف ثنا خواں حضرات کثیر تعداد میں سب نے شرکت کی اور اپنی عقیدتیں حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ اسی سلسلے کی کڑی آج کی بھی یہ نشست ہے، اور آج کی یہ نشست کیونکہ آج 17ویں شب لگ چکی ہے اور 17 رمضان المبارک تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑا دن ہے، جو کہ اسلام کی پہلی فتح اگر ہم کہیں، یا ایک پہلا معرکہ جس میں اللہ رب العزت کی جانب سے ہمیں مسلمانوں کو نصرت عطا ہوئی اور مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں فتح حاصل ہوئی۔ تو وہ معرکہ تھا بدر کا، معرکہ بدر کہہ لیں یا غزوہ بدر کہہ لیں یا بدر الکبریٰ کہہ لیں، کہ وہ دن 17 رمضان المبارک کا تھا، جس کو عمومی طور پہ یوم الفرقان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آج ہم 17 رمضان المبارک کی نسبت سے یوم بدر پہ بھی گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حوالہ، بہت ہی معتبر حوالہ، امہات المومنین میں ایک ایسی شخصیت کہ جن کو ہم محدثہ کہیں، مفسرہ کہیں، اور یقیناً کہ جو محسن اسلام بھی ہیں، ہماری مراد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری تمام امت کی میں کہوں کہ والدہ، کہ ان کا یوم ہے، تو ان کے حوالے سے بھی آج ہم ان کی سیرت مبارکہ پہ اور ان کی خدمات کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ ہماری خوشبختی ہے الحمدللہ، ہمارے مسرور کیفی نعت اکیڈمی کے سرپرست اعلیٰ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید شاہ سراج الحق کاظمی دامت برکاتہم عالیہ آج کی ہماری نشست میں ہماری سرپرستی کے لیے موجود ہیں، اور ہمارے آج کے پینل میں وطن عزیز کے انتہائی معتبر معروف اسکالرس آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، بالخصوص ادارہ تحقیقات امام محمد رضا کے صدر، اور بلا مبالغہ اگر میں کہوں کہ تعلیمات رضا کے حوالے سے اگر کوئی اتھارٹی آج ہمارے درمیان موجود ہے تو حضرت قبلہ گاہی ڈاکٹر پروفیسر مجید اللہ قادری دامت برکاتہم عالیہ کی ہے، کہ جن کا یقیناً ایک بہت بڑا کام ہے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے حوالے سے اور رضویات کے حوالے سے، اور پھر ایک معتبر نام ہے ہمارے یہاں اس اسلامی اسکالر کے حوالے سے، وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم ان سے ان دونوں موضوعات پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے دوسرے آج کے مہمان جامعہ کراچی کے شعبہ اسلامی تاریخ کے صدر، معروف اسکالر، اور میں کہوں کہ ایک ایسے اسکالر کہ جو دنیا بھر میں دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا جو علم ہے صرف کتابی علم نہیں ہے، ان کا علم مشاہداتی علم بھی ہے، تجرباتی علم بھی ہے، کیونکہ ہر جہاں پہ اسلامی تاریخ کے نشانات ملتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہاں پہنچتے بھی ہیں، اور ان کا مطالعہ انہوں نے خود کیا، صرف کتابی طور پہ نہیں کیا، مشاہداتی طور پہ بھی کیا ہوا ہے۔ ایک وسیع تجربے کے حامل، اور نعت خوانی کے حوالے سے بھی بڑی خدمات ہیں، خاص طور پہ شاعریہ نگاری کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے بڑا ان کا کام موجود ہے۔ میری مراد ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب سے آج ہمارے درمیان موجود ہیں، اسلامی تاریخ کے حوالے سے ایک بڑی اتھارٹی ہے، آج ان سے بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے آج کے تیسرے اسکالر، میں ہمیشہ ان کے لیے یہ کہتا ہوں کہ مسرور کیفی نعت اکیڈمی کو
ان کی علمی سرپرستی حاصل ہے اور ہمارے انتہائی مشفق ہیں، مہربان ہیں، اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی نشست ان کے بغیر ادھوری ہے۔ میری مراد حضرت قبلہ گاہی علامہ فیصل احمد بیگ عزیزی بندگی دامت برکاتہم عالیہ سے ہے، وہ بھی آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ انشاءاللہ آج کے موضوع کے اعتبار سے ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ ہمارے آج کے تیسرے محترم اسکالر اور ڈاکٹر جناب ڈاکٹر خرم جہانگیر آسی صاحب بھی آج ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں، اور ایک معتبر نام ہے، اسلامی اسکالر ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ آج کی ہماری نشست میں وہ بھی جلوہ افروز ہوئے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ وطن عزیز کے انتہائی معروف اور محترم نعت گو و نعت خواں جناب کئی کتابوں ماشاءاللہ منظر عام پہ آ چکی ہے، اور ابھی حال میں ہی آپ کا حمدیہ کلیات کا بھی مجموعہ منظر عام پر آیا ہے۔ میری مراد جناب عزیز الدین خاقی صاحب سے ہے، وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں، اور خاص طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ مذاب رحمت کی اس ٹرانسمیشن میں ہم بالخصوص انہیں مناقب کے لیے مدعو کرتے ہیں، تو آج کا بھی ایک حوالہ منقبت کا ہے، تو اور ہم یقیناً امید کرتے ہیں کہ آج ان سے انشاءاللہ ہم منقبت سماعت کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک نوجوان اور معروف ثنا خواں جناب عبد المجید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ ہم سرکار کی بارگاہ میں ثنا خوانی کی سماعت کریں گے۔ حضرات محفل، ہمارے دیگر مہمانوں میں ہمارے جناب آصف نوابی صاحب موجود ہیں، ہمارے انور ملک صاحب موجود ہیں، اور ہمارے ندیم رشید صاحب موجود ہیں، اور دیگر احباب بھی ہمارے ساتھ آج کی اس نشست میں یہاں جڑے ہوئے ہیں۔ میں تمامی احباب کو آج کی اس نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرات گرامی، آج جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ ایک بہت بڑا دن ہے، رمضان المبارک کی ساعتیں چل رہی ہیں، یقیناً یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے جو کہ عشرہ مغفرت ہے، اور اس عشرے میں جو ایک سب سے بڑا حوالہ اگر ہمیں ملتا ہے تو وہ بدر کا حوالہ ہے، اور اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے۔ یہ دو دن ایسے خاص دن ہیں جو ایک ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں، اور اسی نسبت سے آج کی ہماری یہ نشست بھی منعقد ہے۔ آج کا دن جو اسلام کی تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بدر کا واقعہ کافی ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ ہمارے اسکالرز یہاں موجود ہیں، ہم اس حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ گفتگو کی جانب آگے بڑھیں، میں چاہوں گا کہ ہمارے جو مہمان ثنا خواں ہیں جناب حافظ عبد المجید صاحب، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ نعتیہ کلام سے اس محفل کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مولا کی رحمتوں کا خزینہ نظر میں ہے، مولا کی رحمتوں کا خزینہ نظر میں ہے، صلی اللہ کا شہر مدینہ نظر میں ہے، صلی اللہ کا شہر مدینہ نظر میں ہے، اور طوفان نظر میں ہے، نہ سفینہ نظر میں ہے،
طوفان نظر میں ہے نہ سفینہ نظر میں ہے، بس تیرا کرم ہی شاہ مدینہ نظر میں ہے، بس تیرا کرم ہی شاہ مدینہ نظر میں ہے۔ اور یا رب نواز دولت سوزو گداز سے، یا رب نواز دولت سوزو گداز سے، گزر کر دل بلال کا سینہ نظر میں ہے، گزر کر دل بلال کا سینہ نظر میں ہے۔ اور اب میری چشم شوق پہنچتی ہے عرش تک، اب میری چشم شوق پہنچتی ہے عرش تک، معراج جانے والے کا سینہ نظر میں ہے، معراج جانے والے کا سینہ نظر میں ہے۔ اور مظہر تصورات کی دنیا ہے عطر بیز، مظہر تصورات کی دنیا ہے عطر بیز، محبوب کبریا کا پسینہ نظر میں ہے، محبوب کبریا کا پسینہ نظر میں ہے، صلی اللہ کا شہر مدینہ نظر میں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جناب حافظ عبد المجید صاحب، حافظ مظہر قادری صاحب کا لکھا ہوا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ حضرات، میں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے میں قبلہ گاہی پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب، ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بدر کا جو واقعہ تھا وہ کیسے رونما ہوا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور اس کی محرکات کیا تھے کہ جس کی وجہ سے یہ مارکا پیش آیا؟ اگر اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں مسور کیفی نعت اکیڈمی کے سربراہ کا اور ان کے تمام احباب کا کہ انہوں نے اس موقع کے اوپر ایک محفل کا انعقاد کیا اور ہمیں تاریخی واقعات کو دہرانے کا موقع ملا، اور تاکہ ہم اپنے آنے والی جنریشن کو آگاہی دے سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جن الفاظوں سے اس گناہگار کو یاد کیا اور جو آپ نے الفاظ استعمال کیے، اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ مورخ بیٹھے ہوئے ہیں تاریخ اسلام کے، تو یہ جتنی اچھی روشنی ڈال سکتے ہیں اس موضوع پر، تو میں اس قابل تو نہیں ہوں اور نہ میرا تاریخ پر اتنا زیادہ مطالعہ ہے۔ میں کچھ ایسے پہلو بیان کرنا چاہ رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو ذرا اس سے آگاہی حاصل ہو۔ سن 2 ہجری ہے، ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں مدینہ پاک۔ ابھی تو سیٹنگ ہو رہی تھی مملکت کی، ریاست کی، اور ہارڈلی ابھی 2 سال بھی مکمل نہیں ہوئے تھے ہجرت کے۔ قافلے آ رہے تھے، جا رہے تھے، یہ ہمیشہ طرح ہے کہ قافلے لوٹتے ہیں، بیچ میں لوٹنے والے لوٹ لیتے ہیں، ایسے ہی یہاں پہ بھی معاملہ ہوا۔
اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اس طرح بھی رغبت دلائی کہ بھئی اگر صدقہ صبح ہے تو پھر ایک قافلہ جو ابو سفیان لے کر آ رہا ہے ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں. تو یہ تاریخی پس منظر ہے، لیکن میں روشنی ہمارے ڈاکٹر سہیل شفیق سے اچھی ڈالیں گے. میں یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ مارکا شروع ہو گیا 17 تاریخ کو، اور اس کے جو کیفیت ہے یا اس کا جو صورتحال ہے اس کو ایک ذرا سا ذہن میں لائیں. 300 کے قریب صحابہ کرام ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو تہجد کی نماز کے بعد فجر کی نماز بھی پڑھائی، اور اس کے بعد حضور نے دعا بھی فرمائی، صحابہ نے بھی حضور کا دعا فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی کہ اللہ رب العزت ہماری مدد کرے گا، اور ایسی مدد کرے گا کہ 3000 فرشتے، اور ضرورت ہے کہ تو 5000 فرشتوں سے مدد ہوگا. صحابہ نے فرشتوں کو دیکھا بھی نہیں، کیسے وہ مدد کریں گے یہ تصور ذہن میں اس وقت نہیں آ سکتا، نہ ہمارے آ سکتا ہے. اس کو ہم تائید غیبی کہتے ہیں، اس کو ہی ہم تائید غیبی جو ہمیں نظر نہیں آتا. اور ایک چیز اور بتاؤں اپنے ان افراد کو جو ذرا سا تاریخ پر نظر بھی رکھتے ہیں لیکن اسٹیٹس نہیں جانتے کس کے اسٹیٹس پر کیا کس طرح قلم اٹھانا چاہیے. صحابہ کرام کا ایک اپنا مرتبہ ہے. اچھا، یہ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں صحابہ کو حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ نے مرتبہ دیا، اور مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہ، ہم ان سے راضی ہو. یہ مرتبہ ہوتا. لیکن ابھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 23 سال صحابہ نے گزارے، بالخصوص آخری کے جو 10 سال ہیں مدینہ پاک کے اندر، اس کو میں کہتا ہوں صحابہ کرام انڈر ٹریننگ ہے. صحابہ کرام انڈر ٹریننگ ہے. انڈر ٹریننگ میں اگر کسی ایک سے یا کلیکٹیو کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کو آپ کرٹیسائز نہیں کر سکتے کہ ابھی انڈر ٹریننگ ہے. اس میں بہت سے مورخوں نے اس موقع پر بہت غلط قلم چلا دیا، اور صحابہ کرام کو کہا کہ وہ ڈر گئے تھے، وہ سہمے ہوئے تھے، وہ تیار نہیں تھے، وغیرہ وغیرہ، اور کچھ اور بھی سخت الفاظ استعمال کیے انہوں نے. میں اپنے احباب کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے ایمان کو سلامت رکھیں. صحابہ کرام کے کسی بھی عمل پر آپ کرٹیسائز نہیں کر سکتے. کرٹیسائز کرنے والے سرکار دو عالم اس وقت موجود تھے یا ان کا رب. تو جو بھی ہوگا وہ وہاں سے یقیناً وہاں پہ ان کو تنبیہ کر دی جائے گی، تنبیہ کر دی گئی. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے بتایا کہ ہماری تائید غیبی ہوگی، تائید غیبی ہوئی. کسی صحابی کو نظر نہیں آیا. قرآن نے 2 جملے کہے کہ آپ نے قتل نہیں کیا، ہم نے قتل کیا، اور آپ نے مٹی نہیں پھینکی، ہم نے مٹی پھینکی. اب مٹی جو حضور نے پھینکی تھی ہاتھ سے، ایک مٹی میں کتنی مٹی آتی ہے، اور یہ مٹی میں اور آپ اگر پھینکے کتنے دور تک جائے گی؟ مشکل سے چند فٹ تک جائے گی. اور کفار کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ پہاڑ کے اوپر. تو اب تائید غیبی یہ بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مٹی لے کے اوپر پھینکی ہے کچھ دم کر کے، تو وہ مٹی گھوڑوں کی آنکھوں میں بھی گئی اور انسان کی آنکھوں میں بھی گئی، اور اس سے ان کے پاؤں پھسلے. ایک تائید غیبی یہ ہوئی. ایک تائید غیبی اور ہوئی. وہ یہ ہوئی کہ صحابہ کرام نیچے سے میدان میں، اور میدان کی مٹی تھی، اور مٹی میں پاؤں دھس رہے تھے صحابہ کرام کی. تو لڑنے کی پوزیشن اچھی نہیں تھی وہ، اور جتنے بھی کفار تھے وہ پہاڑ پہ کھڑے ہوئے تھے. ان زمانے کی جنگیں ہیں، ظاہر باتیں ہو رہی ہیں. وہ مضبوط جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایسے کھڑے ہیں کہ پاؤں نیچے جا رہے ہیں ان کے. اللہ نے تائید غیبی پھر فرمائی. ایسی بارش برسائی کہ یہ زمین تو سخت ہو گئی، اور وہ جو ہے سلپری ہو گئی. وہ سلپری ہو گئی. اب محاور کفار کے جو ہے پاؤں سلپ ہو رہے ہیں، وہ گر رہے ہیں نیچے، اور ادھر صحابہ کرام مزید آرام سے کھڑے ہوئے. یہ بھی صحابہ غیبی، یہ غیبی مدد اس ہوتی چلی گئی. پھر جب مارکا بالکل شروع ہو گیا تو
تو اب تاج غیبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3000 یا 5000 اللہ نے جو فرماتے حق فرمایا. اب وہ 5000 فرشتے کسی ایک فرشتہ کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے. اور صحابہ کہہ رہے ہیں ہم کھڑے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں ہم تلوار آگے لے کے جائیں اور معلوم ہے سامنے تلوار آدمی کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو یہ تائید غیبی. یہاں سے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے جس سرکار نے سکھایا صحابہ کرام کو. اول نماز پڑھی پھر دعا کی انہوں نے اور دعا پر بشارت اللہ کے رسول نے فوراً دے دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غیب سے مدد کرے گا. تو کوئی بھی ہمارے ساتھ مسئلہ ہو کلیکٹیو ہو سنگل ہو حکومت کا کوئی بھی ہو ملکی ہو یہ اگر ہمارے پاس چیز سامنے آئے گی کہ ہم اللہ کے آگے گڑائیں گے اور گڑانے کے بعد جب یہ امید رکھیں گے تائید غیبی آئے گی تب تائید غیبی آئے گی اور وہی تائید غیبی سے انسان جو ہے آگے بڑھتا ہے. تو صحابہ کرام نے جو آنکھوں سے دیکھیں ساری چیزیں اور اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ جب مارکا آپ سب سے جانتے ہی ہیں کہ 313 میں کتنے ہمارے وہاں پر شہید ہوئے اور کتنے کفار کے مارے گئے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور یہ چند گھنٹے کے اندر سارا معاملہ ہو گیا. اور ایک چیز اس میں اور ہے جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ہے کہ استاد آپ چیف کمانڈر کہہ لیں. چیف کمانڈر جو بھی ہو کہیں کسی زمانے کے اندر ہم اپنے ملک دیکھیں کوئی سے دیکھیں چیف کمانڈر کی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود بھی اللہ کے سامنے جھک رہا ہو اور اپنی پوری جو ستاد فوج ہے اس کو بھی جھکا رہا ہو. اس لیے کہ تائید غیبی اس وقت حاصل ہوگی کہ جب اس کے سامنے جھک کر اس کو گڑا کر اس سے مانگا جائے گا تو یقین اللہ رب العزت جو ہے وہ فتح دیتا ہے. تو یہ تاریخ کے اندر ایک نہ ان کا اسلحہ ہے نہ کچھ ہے. تائید غیبی سے یہ ساری جو ہے جنگ جیتی گئی ہے تلوار سے نہیں جیتی گئی ہے. اللہ رب العزت ہمارے ان صحابہ کرام کو جن کے ایمان بڑے مضبوط تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر بات فرمان پر انہوں نے جنگ میں حصہ لیا اور اللہ نے سکوت کیا. اللہ تعالیٰ ان سب کی درجات و مزید بلندی عطا فرمائے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں پورے بدر کو ہی سمیٹ دیا. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آگے سوال کیا کروں لیکن بہرحال میرے پاس ایک نقطہ اور بھی ہے. میں ڈاکٹر خرم جہانگیر آصفی صاحب کی جانب بڑھوں گا. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ابھی قبلہ گاہی پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب نے کہا کہ تائید غیبی اور اللہ رب العزت کی تائید یقیناً صحابہ کرام کو حاصل تھی. اور مائک لے لیجیے جی. تو میں ایک پہلو میرے ذہن میں ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے تو یہ آیا کہ یقیناً اللہ رب العزت کی تائید حاصل تھی لیکن بطور جیسے بھی انہوں نے کہا کمانڈر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی یہ ایک پہلا مارکا تھا اور اس میں جو ان کی حکمت عملی جنگی حکمت عملی کیونکہ میں خود آئی آر کا اسٹوڈنٹ ہوں تو ایک اسٹڈی جس کو ہم کہتے ہیں اسٹڈیز صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بدر کے حوالے سے اسٹریٹجی کیا تھی ان کی حکمت عملی کیا تھی جنگی حکمت عملی پہ اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. یہ بڑی اہم بات ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں مسرور کیفی ٹی وی کا اور بہت بڑی شخصیت قبلہ پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری حفظہ اللہ تعالیٰ پروفیسر ڈاکٹر حافظ بخاری سہیل شفیق ہمارے عزیزی فیصل عزیز بندگی اور آپ سب محترم ہیں. دیکھیے مسجد عریش جو ہے وہ ہمارے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جرنیل کا بھی حق اور کردار پیش کیا ہے وہاں پہ اور وہ مچان بنا کے جو ایک شاندار مسجد ابھی ریکنسٹرکشن ہے 2-3 ماہ پہلے میں دیکھ کے آیا ہوں آپ کے ہوتا تو وہ آپ نے ایک جرنیل سپہ سالار کی حیثیت سے آپ نے اس کو بھی اپنایا. اور سب سے بڑی جو چیز یہاں ہے اقبال نے اس چیز کو اپنے شعر میں کہا دل بیدار فاروقی دل بیدار کراری مس آدم کے حق میں کی میاں ہے دل کی بیداری دل بیدار پیدا کر دل خوابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے. تو پوری توجہ پورے صوفی بن کے اگرچہ وہ درجہ احسان والے لوگ ہیں کیونکہ صوفیت کی ابتدا درجہ احسان سے ہے پھر درجہ زہد ہے اور ہمارے زمانے میں درجہ تصوف ہے. یہ 3 کیٹیگریز ہیں. وہ پورے کامل اہل احسان کے درجے پہ تھے
اور پوری حضرت نے بڑی اچھی بات بولی، خوف. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ غار ثور والا وہ منظر ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، مستقبل کا آپ کو فکر ہے. تو ایک صحابی کی صحابیت کے ساتھ ان کو یہ ڈر نہیں ہے، وہ تو سب کچھ قربان کر کے اسلام کے لیے پیش ہو گئے نا. اب ان کو ڈر اس چیز کا تھا میرے اللہ اسے قبول کر لیں. ان کاوشوں کو تو پوری تقوی کے ساتھ، پوری جناب اعلی رسالت ماہ مبین سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین امام الاولین والآخرین وکیل روز جزا خطیب محشر روح والدعا زلف واللیل اذا سجا والے ذات کی پوری فرما بردارگی ان کا مقصد تھا اور وہ جانتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک کی اس آیت سے پیش کی نا، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. اس کا جو آخری کلمہ ہے، کیا اللہ نے تمہاری مدد نہیں کی بدر میں، جب تم یعنی ایسی کیفیت میں تھے کہ تمہیں اپنی یعنی یوں نظر آتی تھی کہ شاید پتہ نہیں کیا ہونا ہے. تم اپنی ذلت کو ایک ظاہری اسٹریٹجی جو تھی وہ تھی نا، لیکن ماہ مبین سید المرسلین نے اسٹریٹجی تقوی والی دی ہے. یہاں فاتقوا اللہ، قرآن نے اس کا اعلان کیا. وہ پورے کے پورے متقین تھے، بلکہ امام المتقین تھے. اور جو متقین میں سے ہوگا وہ شکر گزار، اس کو شکر کا موقع ملے گا. اور اعلیٰ حضرت نے شکر کا اتنا اچھا ترجمہ کیا ہے کہ جو قبول کر لے، جو مان لے، احسان مند ہو، مرہون ہو. تو یہ جو تقوی ہے کہاں سے آیا؟ یہ تقوی ہے ہی سراپا خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا. ایک تو آپ نے مسجد عریش کی اسٹریٹجی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو دعائیں کی، پھر رات کو عبادت کی کیفیت میں گزری ہے ان کی. یہاں تک کہ بخاری شریف کو اگر آپ دیکھ لیتے ہیں، جبکہ اونٹ اور ناقے کے جو علامات کے طور پر وہ چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے گھنٹی جو ہوتی ہے کہ وہ چل رہا ہے. حضور نے اس رات کو وہ بھی نکلوا دیا تھا، صرف یکسوئی کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، قلبی کیفیت کے ساتھ، اللہ کے تائید غیبی کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا رات کو. اور رات بھر عبادت کرنے کے بعد جب صبح میدان میں کھڑے ہوئے تھے، ایک طرف تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تیاری کی، دوسری طرف انہوں نے تقوی کے لیے عبادات کے ساتھ اللہ کے ذات پر پورے یقین کے ساتھ کھڑے ہو کر کے وہاں پر جناب اعلیٰ جو ہے نا پیش کیا اپنے آپ کو. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی مدد تھی وہ ہمارے سامنے ہے. آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ وہ جو مارکہ بدر کا ہے، آج بھی اسٹریٹجی مسلم امہ 57 کنٹری ہے، 57 کنٹری کے امیروں کو، حکمرانوں کو اہل بدر کی تقوی کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور عوام کو ایسے حکمران کی انتخاب کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایسے حکمران چاہیے جو متقین میں سے ہو. اور الحمدللہ اس کی کمی نہیں ہے، ہر طرح سے ہم زرخیزی میں مکمل ہیں. میں اگر آپ جیسے اہل محبت کا یہاں ذکر کروں تو یہ خیانت جناب اعلیٰ کا درجہ نہ ہو کہ آپ کے ساتھ دیانت کی جائے. ایسے متقین ہیں، ڈاکٹر مجید اللہ صاحب ہیں، یا ہمارے سہیل صاحب جیسے ہمارے بزرگ قبلہ بیٹھے ہیں، ہمارے فیصل عزیز بندگی، دیگر نعت خواں، ثنا خواں. ہمیں ضرورت ہے تقوی کی، اور تقوی جب کہیں آ جائے تو صرف ذات مصطفیٰ نظر میں ہو. میرے آقا سید المرسلین نے اگر ہمیں، ان کافروں نے کہا تھا نا کہ حضور آپ سچ بولتے ہیں اور آپ امین ہیں، تو یہاں پر صحابہ کا ایک تربیت مکمل یہاں ہو چکا تھا، اور پچھلی تربیت کے زیر اثر یقین کے ساتھ کھڑے تھے. اور آج بھی اگر ہم سیرت کی وہ کتاب توکلی صاحب کی لیتے ہیں تو آپ نے ایک عجیب بات یہاں پر کی. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اہل بدر کے ان نقاروں کی صدا آج بھی جمعرات والے شب کو اگر کوئی جائے تو قلب کی آنکھ سے اسے سن سکتا ہے. اتنا پرعزم تھا وہ، اتنی عزم تھی ان کے باتوں میں اور ان کے کردار میں. تو ہمیں بھی آج مسلم امہ کو صرف اہل بدر کا ہم ذکر کر لیں، یا ہم کانفرنس کر لیں، یا سیمینار کر لیں، یا سمپوزیم ہم کر لیں، ہمیں تقوی کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ وہ ذلتیں آج جو ہماری غفلت سے ہم پر آ گئی دور ہوگی، اور ہمیں بھی بے شمار ترقیاں اور کامیابی عروج انشاءاللہ ملے گا. اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق دے. بہت شکریہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت خوب، بہت خوب. میں قبلہ علامہ فیصل عزیزی بندگی والی آپ کی جانب آتا ہوں. ابھی جیسے میں نے ڈاکٹر صاحب سے درخواست کی کہ امپیکٹ کیا تھا، اسٹریٹجی کیا تھی، قبلہ نے ارشاد فرمایا
میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر میں بات کروں کہ بدر کا معرکہ اور اس کے اثرات، اگر ہم دیکھیں تاریخ اسلام میں ہمیں دور دور تک نظر آتے ہیں. اگر ہم اسٹریٹجی پہ بھی دیکھیں وہاں پہ، اور آج تک اگر میں کہوں کہ اس کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں، کیونکہ حق اور باطل کی ایک جنگ جیسے خود قرآن نے بھی کہا. اگر میں یہ کہوں کہ اگر آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بدر کے اثرات اس دور میں اور اس کے بعد تاریخ اسلام میں کس طرح سے نظر آتے ہیں، اور پھر صحابہ اکرام علیہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے جس طور پہ، جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے اوپر جانثاری کا جو ثبوت دیا، اور اسباب کے جو حالات، اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ابھی تک گفتگو میں ہمارے وہ حالات میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین تک پہنچے کہ جس حالات میں صحابہ اکرام نے اس معرکے کا سامنا کیا، کہ وہ جو نامساعد حالات تھے، تھوڑا سا اس کا ادراک بھی ہمارے سامعین کو ہو کہ وہ حالات کیا تھے، کہ ان کے اسباب کیا تھے ان کے پاس، تاکہ تھوڑا سا یہ شعور بھی ہو کہ صحابہ کرام کس نامساعد حالات میں اور کن اسباب کے ساتھ صرف حضور علیہ السلام کی محبت میں، آپ کہہ لیں اسلام کی محبت میں، اور وہ جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پورے تقوی کے ساتھ، ایمانی جذبے کے ساتھ شریک ہوئے. تو ذرا اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیں، اور پھر اس کے اثرات پہ تھوڑا سی اگر آپ گفتگو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. آج مسرور کیفی نعت اکیڈمی نے ایک مرتبہ پھر ثنا خوانی اور علم اور امت کے لیے سامان ہدایت کا اہتمام کیا ہے. اور آج کی اس نشست کے دو عظیم حوالے ہیں، غزوہ بدر اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عرس مبارک. اس میں ایک اور پہلو وہ بھی شامل ہونا چاہیے، اور یہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ عنوان نظر انداز ہو جاتا ہے، جس کا تعلق غزوہ بدر کی تاریخ سے ہے، اور وہ ہے آقا دو جہاں علیہ السلام کی حقیقی بیٹی حضرت رقیہ بنت محمد. آپ کا وصال بھی غزوہ بدر والے دن ہی ہوا مدینہ منورہ میں، اور ایک روایت کے مطابق غزوہ بدر کے اگلے دن آپ کا وصال ہوا، جب قاصد خبر لے کر پہنچا تھا مدینے میں کہ بدر میں فتح ہو گئی. اس دن اس وقت اس سے کچھ وقت قبل وصال ہوا. تو آج کی اس بزم کو نسبت سرکار کائنات کی اس عظیم شہزادی سے بھی ہے، اور حضور کی یہ حقیقی بیٹی ہیں. میں حقیقی پر اصرار اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ سیدہ کائنات کو صرف حقیقی بیٹی کہتے ہیں. حضور کی چاروں بیٹیاں حضور کی حقیقی بیٹی ہیں. اب وہ آپ کے سوال کی جانب کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا جذبہ کیا تھا اور اس کے معاشرے پر اثرات کیا ہوئے. سب سے پہلے تو غزوہ بدر، چاہتا ہوں پہلے ان کے مسائل حالات پہ بھی تھوڑا سا روشنی ڈال دیں، پھر اس کے اثرات پر آ جائیں. میں اس سے بھی پہلے ایک اور ضروری پہلو کو شامل کر رہا ہوں، وہ یہ کہ دنیا میں یہ پیغام دیا جاتا ہے غیر مسلم اقوام کی طرف سے کہ اسلام تو جنگوں سے پھیلا ہے. بدر ہوئی، احد ہوئی، خیبر، خندق، تلواریں چلیں، اور جو ہے حیدر کرار نے اتنی سروں کی فصل اتار دی، اتنے صحابہ کرام نے ایسے کافروں کو ڈھیر کر دیا. جب یہ تاریخی روایات بیان ہوتی ہیں تو کفار یہ کہتے ہیں کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے. غزوہ بدر کی اگر اس کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اس خیال کا رد غزوہ بدر سے ہی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے جنگ کی نہیں، مسلمانوں سے جنگ کی گئی. اس فرق کو ذہن میں رکھنا چاہیے. انہوں نے جنگ کی نہیں، ان سے جنگ کی گئی، اور جب جنگ مسلط ہو جائے تو اس کے بعد پھر اسلام یہ درس دیتا ہے کہ اب اپنی گردن پیش نہیں کرو، اب تم پوری طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ. بدر کے اندر بھی یہی ہوا کہ کفار کو ایک زام تھا، اور وہ زام کیا تھا؟ وہ زام یہ تھا کہ ہمارے پاس 1000 کا لشکر ہے. حالانکہ ان کو ابو جہل کو سمجھایا بھی تھا، جب سامان بحفاظت پہنچ گیا تھا مکہ تو اس کو سمجھایا بھی تھا کہ اب صلح کی جانب جاؤ. اس نے کہا کہ نہیں، صلح نہیں، ہمارے پاس 1000 کا لشکر ہے، ہم تو مقابلہ کریں گے، ہم جنگ کریں گے. اب آقا دو جہاں علیہ السلام کی یہ حکمت عملی کی عظمت دیکھیے کہ ان کو مدینہ منورہ نہیں آنے دیا، بلکہ راستے میں انہیں روکا.
راستے میں انہیں روکا. آقا دو جہاں نے مدینے سے سفر کیا صحابہ کرام کے ساتھ, اور راستے میں انہیں روکا جو مکے سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر کا مقام واقع ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان کے جذبات, ان کے احساسات کیا ہوں گے؟ ان کے احساسات کا تو یہ عالم کہ ان کے پاس سے سامان حرب نہیں, جا رہے ہیں میدان جنگ میں, ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں, سب کے پاس تلواریں ہیں, نیزے بھالے جو عسکری ساز و سامان ہوتا ہے یہ نہیں ہے. اور پھر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا جو غزوہ بدر سے پہلے رات میں ہے, کسی غزوے کے موقع پر ایسی دعا نہیں ملے گی. اس میں بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے, وہ یہ کہ یہ دعا خاص غزوہ بدر کے موقع پر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس وقت کوئی سامان نہیں ہے, نہ افرادی قوت ہے, نہ حربی سامان ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اے پروردگار ہم تو نکل پڑے ہیں, بس اب تیری مدد چاہیے, تیری مدد چاہیے. اور اس کے بعد ایسی دعا کیوں نہیں ملتی غزوات کے موقع پر کہ آقا دو جہاں نے عسکری تربیت کا ایک نظام قائم کیا, اپنے آپ کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کرو, اپنی ایک دفاعی قوت بناؤ. اس لیے وہ خاص موقع تھا کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو صرف دعا. اور اس کے بعد آقا دو جہاں نے جو حکمت عملی اختیار کیا, آگے تاریخ گواہ ہے کہ حضور نے جدید ترین ٹیکنالوجی کو استعمال کیا. جیسے غزوہ خندق کے موقع پر سلمان فارسی فارس سے آئے تھے. فارس سے جب وہ آئے تھے تو وہ وہاں کی ٹیکنالوجی لے کر آئے تھے کہ فارس میں جنگیں کیسے ہوتی ہیں. تو جب مشاورت ہوئی تو سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے فارس میں تو خندق کھود دی جاتی ہے, اس سے ہم دشمن کو روک لیتے ہیں. آقا دو جہاں نے اس مشورے کو پسند کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگوں میں بھی روایتی حکمت عملی پر ہی انحصار نہیں کیا, بلکہ جدید ترین جو حکمت عملی ہو سکتی تھی وہ اختیار کی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان کے جذبے کا عالم کیا ہے؟ ان کے جذبے کا عالم یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس افرادی قوت نہیں ہے, انہیں معلوم ہے ہمارے پاس سب کے پاس سواریاں بھی نہیں ہیں, بہت سارے تو پاپیادہ ہیں, سب کے پاس حربی سامان نہیں ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. وہ وہاں سے فرار اختیار نہیں کر رہے, وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. اور ان کا یہ پیش کرنا, ان کا یہ جذبہ, پھر وہ قرآن حکیم میں مجدہ جاں فضا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, کہ حبیب ہم نے بدر کے میدان میں آپ کی بڑی مدد کی ہے. اگرچہ آپ کمزور تھے, اگرچہ آپ کے صحابہ کمزور تھے, لیکن ہم نے مدد کی ہے. اور پھر وہ مدد ایسی نظر آئی کہ آج شہادتیں تاریخ 1400 سال سے بھری ہوئی ہے, لیکن جو شہادتیں, جیسی شہادتیں بدر والوں کو جو اعزاز حاصل ہوا ہے, وہ بعد میں پھر شہداء کو ایسا اعزاز حاصل نہ ہوا, نہ ہو سکتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بعد میں شہید ہوئے, انہوں نے جیسے کوئی فتح خیبر میں شہید ہوئے یا غزوہ خندق میں شہید ہوئے صحابہ کرام, انہوں نے اسلام کا اچھا دور بھی دیکھا, انہوں نے اسلام کی, مسلمانوں کی ترقی بھی دیکھی, تکالیف سے گزرے تھے مکی زندگی میں, لیکن بعد میں اچھا دور بھی دیکھا. یہ بدر کے شہداء اس لیے عظیم ہے کہ انہوں نے صرف تکلیفیں دیکھی, صرف پریشانیاں دیکھی. اس مسلمانوں پر جب اچھا وقت آیا تو یہ اس سے پہلے ہی شہید ہو چکے تھے. تو انہوں نے تکالیف میں اسلام قبول کیا, اپنا گھر بار, اپنی تمام سوسائٹی چھوڑ کر, خاندان قبیلہ چھوڑ کر اسلام کو قبول کیا. پھر اسلام کو قبول کرنے کے نتیجے میں جو جو مظالم ہو سکتے تھے وہ سب اپنے اوپر برداشت کیے, اور اسی حالت میں یہ راہ خدا میں شہید ہو گئے. اس لیے ان کا کوئی بدل نہیں. بدر کا اثر اس معاشرے پر, بدر کا اثر اس معاشرے پر اور اس معاشرے پر یہ ہے کہ یہ دنیا کو بتاتی ہے بدر کہ اسلام حملہ کرنے والا دین نہیں ہے, حملوں کا دفاع کرنے والا دین ہے. اسلام سروں کی فصل اتارنے کا قائل نہیں ہے, لیکن اگر ظالم سامنے موجود ہو تو پھر اسلام نہتہ ہونے کے باوجود بھی جذبہ جہاد کے ساتھ لڑنے کا حکم دیتا ہے. یہ بدر کا مارکہ یہ معاشرے پر یہ اثر ڈالا کہ کفار پر ایک ہیبت بیٹھ گئی, کفار پر ایک روب اور ایک بلبلہ بیٹھ گیا. اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جب بدر کے مارکے میں 70 کافر ہلاک ہوئے تھے اور 70 میں سے 35
36 38 یہ مختلف روایات کے فرق سے سب سے کم تعداد 35 کی ہے کہ وہ مولا علی کی تلوار سے قتل ہوئے تھے. جب یہ جنازے کفار کے گھروں میں پہنچے ہیں تو وہ عورتیں حیران تھیں جن کے شوہر مرے تھے کافروں کے. وہ حیران تھی کہ تم لوگ تو 1000 کا لشکر لے کر گئے تھے, تم نے اتنی قلیل جماعت سے شکست کھا لی. اور اس کو کس نے مارا؟ علی نے مارا. اس کو کس نے مارا؟ علی نے مارا. اس کو کس نے مارا؟ علی نے مارا. ایک آدمی اتنے لوگوں کو قتل کر سکتا ہے. تو بدر کے مارکے نے کفار پر ایک ہیبت ڈال دی تھی, اور وہ ہیبت ایسی ہیبت تھی کہ احد کا جب مارکا ہوا تو خواتین دیکھنے بھی آئی تھی کہ ہوتا کیسے ہے. بہت خوب ڈاکٹر صاحب, بہت علامہ صاحب آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اس کے اثرات پہ بھی اور اس کے محرکات پہ بھی گفتگو کی. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر سید شفیق صاحب میں آپ کی جانب آتا ہوں. اور ابھی جیسے ہم نے اس کے محرکات پہ بھی بات کی, اثرات پہ بھی بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ بدر کے واقعے کے پیچھے کچھ اخلاقی پہلو بھی تھے, اور اخلاقیات بھی اس میں کہیں نہ کہیں شامل تھی. حضور علیہ السلام کی اسٹریٹجی کے حوالے سے بھی بات ہوئی. تو آپ مارکہ بدر کو تاریخ اسلام کے تناظر میں کس طرح دیکھتے ہیں, اگر اس پہ آپ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں مسرور کیفی نعت اکیڈمی کو اس بابرکت اور خوبصورت محفل کے انعقاد پر, جس کی نسبتیں بڑی عظیم ہیں. غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا ایک فیصلہ کن مارکہ تھا, اور قرآن کریم نے اسے یوم الفرقان اور یوم التقى الجمعان کہہ کر پکارا. اور فرقان ایسی دلیل اور برہان کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد مزید کسی دلیل اور برہان کی ضرورت نہیں رہتی, جو حق اور باطل کو ایسے واضح کر دیتا ہے جیسے دن کی روشنی اور رات کا اندھیرا. تو یہ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا مارکہ ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کو بیان کر دیا, اور بالکل واضح کر دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. غزوہ بدر کے عام طور پر جو واقعات ہیں وہ ہم سنتے بھی رہتے ہیں, پڑھتے بھی رہتے ہیں. میں یہاں ایک ایسے پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جس پر عام طور پر توجہ نہیں جاتی. ہم اہل بدر کی شجاعت کا تذکرہ کرتے ہیں, ان کی بہادری کا تذکرہ کرتے ہیں, ان کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اسلامی معاشرہ قائم ہوا اور جو فتوحات ہوئیں آنے والی صدیوں میں, اس کی بنیاد میں ان اصحاب بدر کا خون تھا. انہوں نے اپنی قربانیوں سے اس کو سینچا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا. آپ نے فرمایا کہ انما بعثت مکارم الاخلاق, انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا. عام طور پر یہ جو جنگ کا معاملہ ہوتا ہے اس میں اعلیٰ اخلاقی اقدار تو بہت دور کی بات ہیں, جو عام انسانی حقوق ہوتے ہیں وہ بھی پامال ہوتے ہیں اور معطل ہو جاتے ہیں. نہ کسی کی جان محفوظ ہوتی ہے, نہ کسی کا مال محفوظ ہوتا ہے, اور نہ کسی کی عزت و آبرو. لیکن آپ غزوہ بدر کو دیکھیں تو ایسی اعلیٰ اقدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی ہیں کہ جس کی کوئی دوسری مثال ہمیں دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی. بڑا ایک مشہور جملہ ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, کہ جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہے. اور عام طور پر لوگ اپنے ناجائز اقدامات کو جواز دینے کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ جنگ میں اور محبت میں سب کچھ جائز ہے. لیکن اسلام نے محبت کے بھی اصول, قواعد اور ضوابط بیان کیے ہیں, نفرت کا بھی اصول, طریقہ وضع کیا ہے, جنگ اور امن کی بھی تمام حالتیں ذکر کی ہیں اور اس کی بھی قواعد ذکر کی ہیں. تو جنگ بدر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جب ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے دیکھا جائے اور تاریخ عالم میں ہونے والی جنگوں پر غور کیا جائے تو چشم حیرت واہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا مارکا کہ کفار جن کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی, اور خود انہیں اپنی طاقت پہ اتنا غرور تھا کہ وہ مسلمانوں کی تھوڑی سی تعداد کو دیکھ کر ان کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ انہیں تو مکے کی عورتیں اپنی آستینوں سے اڑا دیں گی. اتنا انہیں غرور تھا کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ ہماری عورتیں ہی ان کو بھگا دیں گی.
اور ایسے موقع پر ایک ایک فرد کی جتنی اہمیت ہوتی ہے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک جانب 313 افراد ہیں، دوسری جانب 1000 کا لشکر ہے۔ ایسے میں دو صحابہ حضرت حذیفہ بن یمان اور ان کے والد حضرت حسیل مکہ سے مدینہ آتے ہیں، اور راستے میں ان کو کفار مکہ روک لیتے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مکہ، ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ وہ ان سے وعدہ لیتے ہیں، عہد کرواتے ہیں کہ وہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوں گے، بدر کے معرکے میں شریک نہیں ہوں گے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان اور ان کے والد دونوں یہ وعدہ کر کے میدان بدر میں پہنچتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جبکہ ایک ایک فرد کی اہمیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صحابہ کو روک دیتے ہیں کہ جو وعدہ کیا ہے اس کی پاسداری ضروری ہے۔ جبکہ جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنگ میں ہر بات جائز ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مثال قائم کرتے ہیں کہ مسلمان تعداد میں کم ہے، ساز و سامان نہیں ہے، آلات حرب نہیں ہے، ایسے میں دو مجاہد مکہ سے مدینہ پہنچے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس لیے ان کو روک دیتے ہیں کہ انہوں نے وعدہ کر لیا، اور وعدے کی پاسداری جو ہے وہ ضروری ہے۔ پھر ہم مساوات کا جو عالم وہاں پر دیکھتے ہیں، سامان کا یہ حال ہے کہ سواریاں پوری نہیں ہیں، ایک ایک سواری کے لیے 3 افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ باری باری جو ہے 3 افراد ایک سواری پر سوار ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سپہ سالار ہیں، خاتم النبیین ہیں، اس لشکر کی قیادت کرنے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھی اس سے مستثنی نہیں کرتے، اور ایک سواری پر حضرت علی رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 افراد مقرر ہوتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر پہنچتے ہیں تو آپ سواری سے اتر جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اب تمہاری باری ہے۔ دونوں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوار رہی ہیں، ہم آپ کے ساتھ پیادہ چلتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہوں اور نہ میں اللہ کی اجر کا مستغنی ہوں کہ اس سے جو ہے غنی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مساوات کو وہاں پر قائم رکھتے ہیں، اور جس طرح دیگر صحابہ باری باری سواری کرتے ہیں، آپ بھی اسی طرح سے سوار ہوتے ہیں۔ پھر اس جنگ بدر کا ایک پہلو اور بھی ہے۔ میدان بدر کو اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کے مقابل ہیں، بھائی بھائی کے مقابل ہیں، ماموں اور بھانجے ایک دوسرے سے برسے پیکار ہیں، کہ وہاں قومیت، رنگ، نسل، کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر یہ مارکہ ہے تو ایمان اور کفر کا ہے۔ جنگ کے بعد ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، جنگ بدر کے بعد ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے جو جنگ بدر میں شریک تھے اور اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ میدان بدر میں ایک موقع ایسا آیا تھا کہ جب میری تلوار آپ کی گردن پر تھی، لیکن آپ چونکہ میرے والد ہیں، میں نے وہ تلوار نہیں چلائی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جواب دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت آپ نے فرمائی صحابہ کرام کی، وہ دیکھیے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میری تلوار تمہاری گردن پر ہوتی تو میں ہرگز اس کو نہ روکتا۔ تو یہ ہے وہ چیز، وہ ایمان کی قوت اور طاقت کہ جس نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح عظیم دلوائی، اور ایک ایسی مثال قائم کی اعلیٰ اخلاقی اقدار کی کہ جس کی کوئی دوسری مثال ہمیں دنیا کی جنگوں کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت ہی عمدہ، اور ایک میں کہوں کہ ایسے پہلو پہ آپ نے روشنی ڈالی طور پہ ڈسکس نہیں ہوتی، اور حقیقت ہے کہ جو اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق کا درس دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے نتیجے میں اگر ہم کہیں کہ جو ہمیں درس ملتا ہے، تو بدر کے تناظر میں آپ نے اس کے حوالے سے بہت خوب روشنی ڈالی۔ میں اس سے قبل کہ ہمارے پروگرام کا آج دوسرا حصہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کی طرف میں بڑھوں، میں چاہوں گا کہ مسرور کیفی نعت اکیڈمی کے روح رواں ہمارے سعد محترم جناب محمد ابرار حسین صاحب
से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो हुजूर की बारगाह में सनाखानी का शर्फ हासिल करें और अगर इधर आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मैं तमामी अकाबरीन साथज़ा का दिल की गहराइयों से ममनून मशकूर हूँ। यकीनन ये आप अहबाब की शफ़क़त इनायत है कि मसरूर कैफ़ी नात अकेडमी बहुत ही मुख्तसर सी एक अंजुमन है, लेकिन इन मौज़ूआत पर आप जैसे अकाबरीन की तवज्जुहात और ये यकीनन हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है जो कि हम इससे वाकिफ़ भी नहीं है। दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। एक नात के चंद अशार ग़ुलाम इमाम शहीद रहमतुल्लाह अलैह के पेश कर रहा हूँ। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। उनका तज़किरा किया तो दिल में ज़हन मेरा बस एक शेर पर चला गया और इस नात को मैंने इंतखाब किया। जब से हुआ वो गुल चमनारा मदीना, जब से हुआ वो गुल चमनारा मदीना, जिब्रील बना बुलबुले शैदाए मदीना, जिब्रील बना बुलबुले शैदाए मदीना। सीना है मेरा रोकशे सहराए मदीना, सीना है मेरा रोकशे सहराए मदीना, दिल है जरसे मिले लैला मदीना, दिल है जरसे मिले लैला मदीना। वहाँ के दर दीवार मेरे पेश नजर है, वहाँ के दर दीवार मेरे पेश नजर है। अंधेर होकर आँख से छुप जाए मदीना, अंधेर होकर आँख से छुप जाए मदीना। शाह साहब और डॉक्टर साहब उम्र से आए हैं, इन दोनों की नजर, और डॉक्टर साहब सोहेल शफीक साहब भी कुछ दिनों पहले, कि किस्मत ये दिखाती है कि हसरत की नजर से, किस्मत ये दिखाती है हसरत की नजर से। देखो मैं उन आँखों
دکھائے مدینہ دیکھوں میں ان آنکھوں کو جو دیکھا مدینہ جبریل بنا بلبلے شیدائے مدینہ. سبحان اللہ. ایک بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا, جزاک اللہ. حضرات گرامی, ابھی ہم نے موقع بدر کے حوالے سے اور بدر کے پس منظر کے حوالے سے اور اس کے اثرات کے حوالے سے گفتگو کی. آج کے ہماری نشست کا دوسرا بہت ہی خاص, بہت ہی اہم حوالہ, اور تاریخ اسلام میں اگر ہم شخصیت کی بات نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ اسلام مکمل بھی نہیں ہوتا. ازواج مطہرات میں ایک ایسی شخصیت کہ جو مفسرہ بھی ہے, محدثہ بھی ہے, کثیر تعداد میں حدیثیں جن سے روایت ہوئی ہیں. اور یقیناً اگر ہم کہیں کہ خواتین کے حوالے سے اگر آج ہمیں اسلامی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ اگر کسی کی شخصیت کی ذات سے ملتا ہے, ان کی روایتوں سے ملتا ہے, تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو میں ان کی شخصیت, ان کی سیرت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ اپنے معزز مہمانوں سے گفتگو کروں. تو میں آگے بڑھتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ میں شروع ہمارے ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب سے ہی کروں. تو ڈاکٹر صاحب, میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں کہ آپ کا بچپن اور آپ کی ولادت, اور پھر حضور علیہ السلام سے آپ کا عقد اور اس کی مورخات کے کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے آپ کا انتخاب کیا عقد کے لیے. تو یہاں تک اگر آپ اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ مجتہدہ فقیہہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ذکر باعث سعادت بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے. آپ کا نام نامی عائشہ اور لقب صدیقہ اور حمیرہ, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بنت صدیق کہہ کر مخاطب کیا. جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ منفرد ہیں, صدیق کا لقب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا, اسی طرح حضرت عائشہ بھی منفرد ہیں کہ آپ کو صدیقہ کہہ کر پکارا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ولادت نبوت کے 5ویں سال, یعنی اعلان نبوت کے بعد 5ویں سال آپ کی ولادت ہوئی, اور تمام ازواج مطہرات میں آپ ہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کے کانوں نے کفر اور شرک کی آواز نہیں سنی, کیونکہ آپ کی ولادت ہی ایسے گھرانے میں ہوئی کہ جو مسلمان گھرانہ تھا. آپ خود کہتی ہیں کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اپنے والدین کو مسلمان ہی پایا. تو یہ بھی ایک ایسا شرف ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ کو حاصل ہوا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلق خاطر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا, آپ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آیا جایا کرتے تھے, تو بچپن ہی سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قرآن کریم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے خوب واقف تھی. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی بل الساعۃ ادھا وعمر, تو اس وقت میں کھیل رہی تھی, یعنی بچپن میں بھی کھیلتے ہوئے بھی قرآن کی آیات جو ہیں وہ آپ کے کانوں میں پڑتی تھیں, اور آپ کے حافظے کا یہ عالم تھا کہ وہ 8 سال کی عمر آپ کی تھی, اور آپ کو یہ بات یاد تھی کہ قرآن کی یہ آیت جو ہے اس وقت نازل ہوئی. اور جہاں تک آپ نے انتخاب کی بات کی, تو آپ کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا, بلکہ خود اللہ عز و جل نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور آپ کو خواب میں حضرت عائشہ صدیقہ کی تصویر جو ہے وہ ریشمی غلاف میں لپٹی ہوئی دکھائی گئی,
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا۔ تاریخ اسلام کے حوالے سے دیکھا جائے، خصوصاً سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھا جائے تو سیرت طیبہ کے کچھ باب ایسے ہیں جو امت تک حضرت عائشہ صدیقہ ہی کی وساطت سے حاصل پہنچے ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہجرت کا واقعہ ہے اس کی جزیات تک عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی ہیں، اور جتنی تفصیل کے ساتھ جس مربوط انداز میں حضرت عائشہ صدیقہ نے روایت کیا ہے واقعہ ہجرت کو، کسی اور صحابی رسول نے روایت نہیں کیا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی جو کیفیت ہے اور واقعات ہیں وہ تمام کے تمام جس تفصیل کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی ہیں وہ کسی اور صحابی رسول نے بیان نہیں کی۔ تو اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی فقاہت ذہانت کے اعتبار سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیگر صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، یہاں تک کہ بعض کبار صحابہ کے علاوہ دیگر تمام صحابہ پر بھی فوقیت حاصل تھی، اور صحابہ کرام آپ سے مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنایا، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مشکل درپیش آتی اور ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوتا تو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ سے ہمیں وہ جواب مل جاتا۔ آپ کے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ کسی کو علم میں، فقہ میں، طب میں اور شاعری میں آپ سے بڑھ کر نہیں پایا، اور آپ کے علم کا تو یہ عالم تھا کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہ جب چند صحابہ کو ہی اس بات کی اجازت تھی کہ وہ فتویٰ دے سکتے ہیں، آپ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فتویٰ دیا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی آپ کو یہ حیثیت حاصل تھی، اور آپ کی جو ذات ہے، آپ کی جو سیرت ہے وہ صحیح معنوں میں عالم اسلام کی خواتین کے لیے ایک مکمل نمونے کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کے جتنے پہلو ہیں، چاہے وہ آپ کی قبول اسلام سے متعلق ہوں، مصائب سے متعلق ہوں، آپ کے نکاح سے متعلق ہوں، بیوگی سے متعلق ہوں، لاولدی سے متعلق ہوں، اور سیاست سے متعلق ہوں، یہ تمام کے تمام پہلو ایسے ہیں کہ جو عالم اسلام کی خواتین کے لیے ایک اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت خوبصورت انداز میں روشنی ڈالی۔ قبلہ گائی ہمارے پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قاضی صاحب، قبلہ میں آپ کی طرف آتا ہوں، اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری خواتین کو کس طرح رہنمائی کرتی ہے ان کی کردار سازی میں، اگر آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ ماشاءاللہ ابھی ہمارے ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے سیرت ہی بیان فرمائی۔ ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسی محبت تھی، اور یہ ایک ازواج زندگی کا واقعہ چھوٹا سا پیش کر رہا ہوں، آپ نے سنا ہوا ہوگا، لیکن یہ بتانا چاہ رہا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت کیا صورتحال ہے اور یہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا، سیدنا عائشہ نے پانی پیش کر دیا کٹورے میں، بلکہ نہیں، وہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوش فرما رہی تھی پانی، تو پانی اسے بچ گیا۔ جب پانی بچ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا، جیسے ہم رکھ دیتے ہیں گلاس، رکھ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا، اور سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر کہتے ہیں کہ عائشہ تم نے یہاں سے پانی پیا تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے پانی پیا۔ یہ شوہر اور بیوی کے درمیان رشتہ جو ہے ایک تو ذرا توجہ ہے، دوسرے یہ ہے کہ حضور کا شادی ہے یہ کہ مومن کا جھوٹا جو ہے وہ آپ میں شفا ہوتا ہے۔ تو اگر بیویاں چاہتی ہیں شوہر کے ساتھ محبت اور شوہر چاہتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ محبت،
تو یہ ان جیسے اعمال کو تلاش کیا کریں، پڑھا کریں اور عمل کیا کریں. ہم سمجھتے ہیں، ہم تو یہاں تک آ گئے کہ صاحب اس کو جھوٹا سمجھ کے پھینک دیتے ہیں پانی میں. یعنی وہ دور کی بات ہے پینا، تو پھینک دیتے ہیں اس کو. یہاں پھینکا بھی نہیں ہے، اس جگہ سے پیا جا رہا ہے جس جگہ سے ہونٹ لگے دیکھا کیا. تو اس سے حضور نے یہ بھی بتانا تھا کہ محبت جسے کہتے ہیں نا، عائشہ کے دل میں محبت یا ایک بیوی کے دل میں محبت کیسے پیدا ہوگی جب شوہر اس پر عمل کر کے دکھائے گا. تو یہ ظاہر بات ہے پہلو ہیں، کیونکہ ہم شفیع صاحب جس زمانے میں رہ رہے ہیں، یہاں تو ہم نے کرونا میں کیا کچھ نہیں دیکھا. کرونا میں ہم نے یہاں تک دیکھا کہ میت پڑی ہے باپ کی اور بیٹے نے ہاتھ نہیں لگایا. ایسا وقت گزرا نا. تو یہ سب ہمارا اسلام سے، دین سے دوری کا نتیجہ، اور ہم مغرب کی ہوا کو اتنا زیادہ اپنا لیتے ہیں، اتنا اپنا لیتے ہیں کہ امانہ صدق نہ ہو گیا ہمارے لیے. قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، ہم قرآن سے ہدایت نہیں لیتے. یہ تو میں کہتا ہوں کہ کرونا جو بیماری وبا آئی تھی، یہ تو مسلمانوں کو ایک موقع ملا تھا کہ کفار کو بتاتے کہ اسلام ہمارا قرآن کیا کچھ تعلیم دیتا ہے. ہمارے قرآن کو سامنے رکھتے، اس سے چیزیں نکالتے اور بتاتے کہ یہ کیا ہے. سب جانتے ہیں ہمیں، لیکن ہمارے لوگوں نے عمل نہیں کیا. ہم سمجھتے ہیں قرآن پرانی کتاب ہو گئی ہے. ہم سمجھتے ہیں معاذ اللہ، یعنی ہم مسلمان سمجھتے ہیں، کفار تو چھوڑ دیں. آپ ہمارا طریقہ کار یہ ہو گیا، قرآن کو معاذ اللہ پرانا سمجھنے لگے، جبکہ قرآن کریم سے زیادہ اپ ڈیٹڈ کتاب دنیا میں کوئی نہیں ہے. ہر زمانے کے لیے خود اپ ڈیٹڈ کتاب ہے. یہ دنیا میں کوئی کتاب لکھی جاتی، کسی موضوع پہ لکھی جائے گی، 10 20 50 سال کے بعد وہ ریویو کیا جاتا ہے، دوبارہ لکھا جاتا ہے، دوسرا ایڈیشن آ جاتی ہے اور تبدیلی کے ساتھ آتا ہے. لیکن قرآن کا ایڈیشن جو 14 سال چل رہا ہے وہی چل رہا ہے. تو قرآن کی تعلیم ہے، حضور کی تعلیم ہے، یہ ہمارے لیے اٹل چیزیں ہیں. مسلمانوں، یعنی میں اس پروگرام کے توسل سے بھی بتانا چاہتا ہوں، جب ہم ان چیزوں کے پروگرام کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں، یہ یقین کیجئے کہ جو قرآن حدیث کے اندر ہمیں بتایا گیا وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اور وہی ہمارے لیے بہتر ہے. ہم دنیا میں تلاش نہ کریں دنیا کیا کہہ رہی ہے، ہم یہ تلاش کریں کہ ہمارے رسول کیا کہہ رہے ہیں. تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری زندگی آپ دیکھیں، حالانکہ مشکل سے 10 سال میں یقیناً آپ کو ایک چیز یہاں پہ اور بتا دوں، ہمیں اشارہ شاید وہ کوئی اور بھی کرے گا. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ظاہر بات ہے کہ جو ان کی کم عمری ہے، وہ کم عمری کی وجہ سے مغرب نے اور ہمارے لوگوں کے دماغ کو خراب کرنے کی کوششیں کی. ابھی ہمارے سہیل شفیع صاحب نے بہت اہم بات بتا دی کہ جس چیز کو اللہ نے پسند کر لیا اپنے نبی کے لیے، اس پر کرٹیسائز نہیں ہو سکتا. جب اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمایا ہے سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کا، اور وہ عقد ان سے ہوا ہے، اب کسی قسم کی آپ میڈیکلی یا کچھ بھی آپ کرنا چاہیں نہیں کر سکتے. اس لیے کہ جہاں اللہ رسول کا فرمان آ جائے اس کے آگے ہمارے قلم کو رک جانا چاہیے، کم از کم مسلمانوں کے قلم کو. کیونکہ مسلمانوں کو ذمہ داری یاد ہوتی ہے کہ اپنے اصحاب رسول کی، ازواج کی، اہل بیت کی، سب کی تعظیم تک ہمارے لیے ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری خواتین کو بھی اور ہم سب کو بھی ہمیشہ دین کی جو باتیں ہم سنتے ہیں صرف سن کر کہاں سے اڑانا دیا کریں، بلکہ دل میں محفوظ کر لیا کریں. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بخوبی ارشاد فرمایا. حضرت قبلہ گائی ڈاکٹر غلام آصف جہانگیری صاحب، قبلہ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی بصیرت کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور ان کی علمی خدمات کو اگر ہم کہیں کہ دین اسلام میں، اسلامی تاریخ میں ان کا ایک علمی کردار، جیسا بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ مفسرہ تھیں، محدثہ تھیں، اور پھر آپ کے حوالے سے کئی احادیث بھی روایت میں ملتے ہیں. لیکن اگر آپ کچھ ایسے پہلو کہ اگر میں یہ کہوں کہ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نہ ہوتی تو اگر ہم کہیں کہ تعلیمات اسلامی میں کیا کمی رہ جاتی، اگر اس پہ آپ روشنی ڈالیں. یہ بہت اہم بات ہے. تربیت جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دی ہے نا،
اور پھر اس کے ساتھ جو ہے بہن سیدہ اسما، ان کی بھی یہاں پر بڑا حصہ ہے آپ کی تربیت میں. میں اس منظر کو لانا چاہتا ہوں کہ جب ہجرت کا دور تھا، وقت تھا، وہ ڈیوریشن تھا، وہ موقع تھا، تو والد حضرت ابو قحافہ نے کہا کہ وہ تو اپنے محبوب کے لیے سبھی کچھ قربان کر دیا ہوگا اس نے. تو گھر میں کنواں تھا تو اس میں پیسے رکھتے تھے، تو اس سے وہ رسی سے چھو کر کے پتہ کیا جاتا تھا کہ ہاں کچھ وزن ہے تو پیسے ہیں. حضرت اسما نے دیکھی تربیت نے کہاں تک لایا. اس میں کچھ ڈھیلے پتھر ڈال دیے اور کہا کہ دادا جان دیکھیے اس میں ہے. تو یہ سارا منظر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ایک موقع پر ایک آپ کے بھائی ہیں، ان سے کوئی گفتگو ہو رہی تھی، نماز کا وقت ہو گیا. جب مسلم شریف میں یہ روایت ہے، جب نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے کہا کہ بھئی کھانا کھا لیں. کہا نہیں میں نماز پڑھوں گا. کو فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر بھوک ہو تو کھانے کو ترجیح دیتے، پھر نماز پڑھتے تھے. یہ ساری چیزیں جس طرح سے حضرت نے فرمایا نا، فقی اور مجتہد اور مفسرہ، میں جو میرے علم میں ہے، آپ اس کی تحقیق، کیونکہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سہیل شفیق صاحب دیگر اہل علم ہے، 2210 احادیث طیبات، 2210 احادیث. آپ بتائیں کہ کتنا بڑا ذخیرہ آپ کے ذریعے سے امت کو حاصل ہو. 2210، اور اس میں ہر ٹاپک پہ جناب اعلیٰ وہ ساری روایتیں ملتی ہیں. اگر اتنا بڑا ذخیرہ 2210 احادیث کا کم و بیش اگر امت کو اگر سیدہ کے ذات سے نہیں ملتا تو آپ بتائیں کہ پھر کیا معاملہ ہوتا. پھر وہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو تربیت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ کو دیا. یہ بھی ایک تربیت کے منظر میں لوں گا کہ آپ آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ مناقب، کتاب المناقب میں، کہ جب کان میں سیدہ فاطمہ کی کوئی بات کہی تو حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کائنات میں اتنی عظیم ذات کہ جناب اعلیٰ جو ہے نا اس حوالے سے غمزدہ ہو گئی اور سیل رواں جاری ہو گیا. تو پھر حضور نے دوسرے ہی لمحہ، یعنی گوارا نہ تھا آقا کو سیدہ غمزدہ ان کے کان میں کچھ بولا تو وہ جناب اعلیٰ جو ہے نا مسکرانے لگی. اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی کیسی چیزیں، نوادرات محمد الرسول اللہ، کس طرح محنت کر کے، مشقت کر کے، کس قدر جناب اعلیٰ اہتمام کے ساتھ جمع کیا. اکثر پوچھتی فاطمہ بابا جان نے کیا کہا تھا تمہارے کان میں. یہ کتنا بڑا معرکہ ہے کہ بابا جان نے آپ کے کان میں کیا کہا تھا، اور یہ آپ کے سوا کسی کے ذریعے سے نہیں مل سکتی تھی. یہ بات انتہائی نادر بات تھی. یہ بخاری شریف میں موجود ہے کتاب المناقب میں. حضرت سیدہ فاطمہ سکوت فرماتی، کوئی اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات کی طرف سے کوئی قلبی ما سب اللہ شیئن الا صب فی صدر ابی بکر کے بارے میں جب ہے تو یہ تو سیدۃ النساء العالمین، جگر کی ٹکڑا ہے نا، بدات منی. تو جناب اعلیٰ جو ہے اس طرح کی کوئی حکمت آپ نے محسوس کی. ایک وقت ایسا آیا کہ جب آپ نے دیکھا کہ یہ راز امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذات ہی کے لیے، تو فرمایا بابا جان نے مجھے یہ کہا تھا کہ فاطمہ میرے رخصت ہونے پر غمزدہ نہ ہو، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے جو ملے گا وہ آپ ہے. تو یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی انتہائی، یعنی ایک تلاش تھی، جستجو تھی اور تڑپ تھی کہ حضور کی ایک ایک باتیں کہ جو گھر میں ہیں اور جو آپ کے علم میں ہے وہ سب امت تک چلی جائے. اس طرح کے بے شمار مناظر آپ کے ذات سے ہمیں ملتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل کر کے عملی زندگی میں اس منظر کو رکھ کر کے کردار میں امپلیمنٹ جو اس دور میں ہمیں ضرورت ہے، جس کی طہارت قرآن پاک سورہ نور کے ذریعہ بیان کرے. اس ذات کے حصار کو، اس کے ذات کو، اس کے ذات کی عظمتوں کو کوئی کم کرے یا زیادہ کرے. کون ہوتا ہے کم یا زیادہ کرنے والا؟ جب تک قرآن پاک روئے زمین پر محفوظ ہے، سیدہ کی فضیلتیں اور ان کے کمالات کو لوگ پڑھتے رہیں گے. الطیبات للطیبین والخبیثات للخبیثین. اس طرح سے میں تو کہتا ہوں کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء،
کہ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اور جس ذات کو حضور فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ اس بات کو ڈاکٹر مجید اللہ صاحب اور ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب کی بات کو سمیٹ کر کے آگے لے جاؤں، کلمنی یا حمیرا، یوں کہے کہ وہ مائی پنکی وائف، یعنی ایسے اعلیٰ القاب کے ساتھ اہلیہ کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مخاطب کر رہے ہیں. آج ہمیں ضرورت ہے سید المرسلین کے کلمہ پڑھنے والے شوہروں کو اور سید المرسلین کی کلمہ پڑھنے والی بیویوں کو، کہ اس خاندان نبوت اور زوجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گھریلو منظر کو، کیونکہ آج ہمارے گھرانے میں سب سے زیادہ، پھر ایک روایت میں اکثر پیش کرتا ہوں اور میں سیدہ کا کہ یہ روایت جو نسائی میں ہے، میں سمجھتا ہوں اس دور کے جو ہمارے خاندانی فیملی مسائل ہیں اس کی سولویشن ہے. وہ کیا ہے؟ آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ مرد پر سب سے زیادہ کس کے حق ہیں؟ مجھے بہت پسند ہے، یہ بہت پسند ہے مجھے، اور میں اکثر محافلوں میں کہتا ہوں، اور یہ پسند ہی نہیں، اس دور کے جو ہماری یہاں مسائل ہیں نا گھریلو زندگی کے، اس کے سولویشن ہے. تو آپ نے رسالت ماہ مبین سید المرسلین سے روایت کیا، حضور مرد پر کس کے حق؟ حضور نے فرمایا ماں کے، ماں اور باپ دونوں ہیں اس میں. ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ جہاں ماں آئے، کیونکہ ماں کا شوہر ہوتا ہے، یہ ذہن میں انڈرسٹوڈ ہے، ماں صرف تنہا نہیں ہوتی، تو ماں اور باپ کے دونوں کے حق ہے. یا رسول اللہ بیوی پر، خاتون پر، نساء پر، زوج پر، عورت پر کس کے حق ہے؟ فرمایا اس کے شوہر کے. آج اگر ہم اس منظر کو لے لیں، ہمارے معاشرے کے لاکھوں کیسز جو عدالتوں میں خلا کے اور دیگر مسائل کے، واللہ سیدہ عائشہ کی روایت کی بھی اس حدیث کے روح سے سارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں. ہمیں مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے اور ان روایات کو صرف بیان تک نہ رکھا جائے، عملی زندگی میں عصر حاضر میں اس مجلس کا، اس بورڈ کا، اس نشست کا، مسرور کیفے اکیڈمی جو کاوشیں کرتی ہے، میں انتہائی دل کے جناب اعلیٰ اخلاص کے ساتھ آپ لوگ کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ چند روایات ہیں ان بزرگوں سے، ہمارے اکابرین سے، اسکالر سے. بہت بڑی بات ہے کہ ایسے اسکالر عالم اسلام کے قداور شخصیات ہیں. یہ ڈاکٹر سہیل شفیق ہے، ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب ہے، جس صوفیانہ رنگ میں آپ کام کر رہے ہیں، اور آپ سب، ہم سب، ہمارے فیصل عزیز بندگی بھائی، قلب سے اس قدر کشش ہے ان کی کہ جس طریقے سے خلوص کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، یہ ایسا ہی نہیں. ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر اچھائی کو لکھا ہوا ہے. تو آج یہ مجلس سیدہ کے حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ بچے کو اپنے بیٹیوں کو یاد کرائیں کہ بیٹا بہترین بیٹی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے حق میں بہتر ہو، اور مرد حضرات یاد کریں کہ بہترین بیٹا وہ ہوتا ہے جو اپنے ماں اور باپ کے حق میں بہتر ہو. اگر وقت ہوگا تو انشاءاللہ پھر اس کو مزید. جزاک اللہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت خوب آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو فرمائی. اچھا قبلہ علامہ صاحب، وقت بھی کیونکہ ہمارے پاس کافی ہو رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ذرا سمیٹتے ہوئے، ابھی ہمارے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے سورہ نور کا بھی حوالہ دیا کہ آپ کی شان میں برات نازل ہوئی قرآن میں. تو میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کا بھی بیک گراؤنڈ بتا دیں، دیکھنے والوں کو پتہ ہو کہ وہ کیا محرکات تھے جس کی وجہ سے قرآن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل ہوئی. اور دوسرا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر ہوا. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک جو تعلق تھا، کیونکہ اہل بیت کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بھی خاص طور پر بیان ہو جائے، کیونکہ ایک جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کی شان کے حوالے سے منحرف رہتا ہے. تو ان کو بھی ذرا پتہ چلے کہ یہ تعلق جو تھا آپس کا، یہ تعلق کیا تھا. اور پھر میں یعنی کافی چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ اختصار کے ساتھ ہی صحیح ان تمام پہلوؤں کا اگر آپ احاطہ کر دیں کہ علمی حیثیت جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان کر دی، لیکن یہ جو تعلق تھا اور وہ برات کا معاملہ، یہ دونوں اگر آپ اس پہ روشنی ڈال دیں. پھر سب سے بڑی بات کہ حضور کے آخری ایام کے حوالے سے بھی آپ کی بڑی فضیلت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس پہ بھی ذرا اگر آپ روشنی ڈال دیں تو. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ کی شخصیت کے بہت سارے پہلوؤں کی آپ نے نشاندہی کی. میں بس سرسری سی اس پہ گفتگو عرض کر دیتا ہوں. ایک تو وہ سورہ نور میں جو براءت آئی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ
रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से उसका एक पस मंज़र और एक पूरा वाक़या है। वो ये कि काफ़िला आगे निकल गया था, उम्मुल मोमिनीन पीछे रह गई थी। फिर एक सहाबी वो जो काफ़िले के पीछे चलते थे कि काफ़िले में से किसी का कोई सामान रह जाए तो वो उसको उठाकर काफ़िले वालों तक पहुंचा दिया जाए। तो यूँ उम्मुल मोमिनीन फिर उनके ज़रिए काफ़िले से जाके मिले। तो जो मुनाफिकीन थे उनको मौका मिला और उन्होंने एतराज़ात किए। आक़ा दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम मामले की हकीकत से खूब वाकिफ़ थे, लेकिन सरवरे कौनो मकान का सुकूत इसलिए था कि अगर आक़ा दो जहां इसमें गवाही देते तो लोग कहते कि शोहर बीवी के हक़ में गवाही दे रहा है, इसलिए इंतज़ार किया कि रब्बे ज़ुलजलाल गवाही दे। और जब कुरान हकीम ने आपकी तहारत की गवाही दे दी तो अब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा की शान सबसे मुनफरिद हो जाती है। फिर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अहले बैत से ताल्लुक़, आज रिवायात बयान होती हैं कि जिस मेरी बेटी फ़ातिमा जन्नती ख़वातीन की सरदार है, मेरी बेटी फ़ातिमा आलमीन की औरतों की सरदार है। हुजूर के घर में जब सैयदा ज़हरा तशरीफ़ लाती तो हुजूर खड़े होते, हाथ का बोसा लेते, अपनी नशिस्तगाह पर बैठ। ये सारी रिवायात हमारे यहाँ बयान होती हैं। कभी किसी ने सोचा कि ये रिवायात उम्मत तक पहुंची कैसे? ये वाक़यात तो घर में हुए थे, ये वाक़यात उम्मत तक कैसे पहुंचे? इन सारी रिवायात का आप सिरा पकड़ेंगे, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा का नाम मिलेगा। उन्होंने हुजूर से सुना कि फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है, सारी उम्मत को रिवायत कर दिया, बता दिया, इसलिए कि जिक्र फातिमा से उम्मुल मोमिनीन खुश होती थी। सुना कि मेरी बेटी तमाम आलमीन की औरतों की सरदार है, इसको रिवायत किया। देखा कि हुजूर अपनी बेटी के लिए खड़े होते हैं, ये उम्मत को बताया। तो शाने ज़हरा वो तो रिवायत ही बकसरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा के जरिए हुई है। तो इसके बाद फिर किसी बात की गुंजाइश नहीं रह जाती कि उनके दिल में अहले बैत के लिए कितनी मोहब्बत थी, जबकि वो खुद भी अहले बैत में से हैं। वो कोई अहले बैत से बाहर नहीं है, वो खुद भी अहले बैत में से बीवी घरवाली होती है। और फिर एक और पहलू हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का कि जब हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये जब ईमान लाए तो वो मौका था जब मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई थी। ये नए नए ईमान लाए थे तो इन्हें मालूम नहीं था कि असली ईमान वाले कौन से और मुनाफिकीन कौन से हैं, क्योंकि ज़ाहिरन तो एक जैसे होते हैं सब। तो मुनाफिकीन ने हज़रत हस्सान बिन साबित को अपनी तरफ कर लिया था। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को इस बात का दुख था कि हस्सान उन लोगों के साथ। फिर एक मौके पे हज़रत हस्सान बिन साबित ने जब हुजूर की शान में नात कही तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि हस्सान से मेरे सारे शिकवे ख़त्म हो गए, अब हस्सान से कोई शिकायत नहीं। पूछा गया कि उम्मुल मोमिनीन ऐसी क्या बात हो गई कि अचानक आप ऐलान फरमा रही हैं कि हस्सान से मुझे कोई शिकायत नहीं? कहा कि उसने हुजूर की ऐसी नात पढ़ी है, हुजूर की ऐसी नात पढ़ी है, मेरे शिकवे ख़त्म हो गए, मुझे मेरे रंज गम भूल गए। यानी उम्मुल मोमिनीन की खुशी, उम्मुल मोमिनीन की नाराज़ी दरबार रिसालत से जुड़ी हुई है। शिकायत तो उनसे थी, लेकिन जब उन्होंने हुजूर की दरबार में नात पढ़ी तो उससे वो खुश हो गई। और फिर उम्मुल मोमिनीन को ये शरफ हासिल है कि आक़ाए दो जहां का विसाल उम्मुल मोमिनीन के हुजरे में हुआ। आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो आखिरी अमल फरमाया वो मिसबाक थी जो उम्मुल मोमिनीन ने चबाकर हुजूर की खिदमत में पेश की थी। आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब विसाल हुआ, सरवर कोनो मकां का सरे अनवर उम्मुल मोमिनीन के जानू पर था। इससे बढ़कर शरफ क्या हो सकता है कि क़यामत तक 70,000 फरिश्ते दिन में और 70,000 फरिश्ते रात में जिस दरबार में दुरूद व सलाम पेश करेंगे वो हुजरा आयशा सिद्दीक़ा का है, वो हुजरा उम्मुल मोमिनीन का है। और फिर उम्मुल मोमिनीन के लिए मैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर का एक हवाला पेश करूं कि जब कुरान हकीम में ये आयत आई कि अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, ये नबी मोमिनीन की जानों से ज्यादा करीब है, इसकी अज़वाज मोमिनीन की माएँ हैं। इस आयत के नाजिल होने के बाद सिद्दीक़ अकबर का एक अमल है वो बड़ा ख़ास है। सिद्दीक़ अकबर की तो बेटी है ना उम्मुल मोमिनीन, तो सिद्दीक़ अकबर हज़रत आयशा को बेटी कहकर पुकारते थे। लेकिन जब यह आयत आई कि इस नबी की अज़वाज मोमिनीन की माएँ हैं, फिर सिद्दीक़ अकबर ने हज़रत आयशा को कभी बेटी ना कहा। इसलिए कि एक रिश्ता अपना है, एक रिश्ता कुरानी है। अपने रिश्ते से बेटी है, कुरान के रिश्ते से माँ है।
تو قرآن کے رشتے کو اپنے رشتے پر مقدم رکھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر صدیق اکبر کے نواسے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر اور انہی کی بہن حضرت عائشہ صدیقہ۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں اسماء بنت ابی بکر اور میری خالہ یہ دونوں بڑی سخی تھی، لیکن دونوں کی سخاوت کا ایک فرق بیان کیا انہوں نے۔ دونوں کی سخاوت میں ایک فرق تھا، ماں کی سخاوت میں اور خالہ کی سخاوت میں۔ فرق یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر کے پاس جب کوئی چیز آتی تو وہ اسی وقت صدقہ کر دیتی، کوئی مال آتا اسی وقت خیرات کر دیتی۔ ان کی عادت تھی وہ مال اپنے پاس رکھتی نہیں تھی، آیا اور صدقہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ میری خالہ جو ام المومنین وہ بھی ماں ہے ام المومنین ہونے کے ناطے، فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی سخاوت کا مزاج مختلف تھا۔ جب کوئی چیز آتی تھی تو وہ جمع کرتی تھی، تاکہ جمع کر کے اتنا ہو جائے کہ کسی کی ضرورت پوری ہو جائے۔ نیک نیتی دونوں جگہ ہے، ایک جگہ یہ ہے کہ جو مال آئے فوراً صدقہ کر دو، ادھر نیک نیتی یہ ہے کہ اتنا جمع کر کے کسی ایک آدمی کو دے دیا جائے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ بس اب اختتام پر میں، کیونکہ مسرور کیفی نعت اکیڈمی ہے، تو ام المومنین کی لکھی ہوئی نعت سے 2 شعر میں پیش کر دوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ باقاعدہ نعت گو شاعرہ تھی، اور آپ علم الانصاب کی ماہرہ تھیں، فقیہ تھیں، محدثہ تھیں، مفسرہ تھیں، لیکن آپ کا وہ پہلو جو شاعری کا ہے، ام المومنین کی ایک قطعہ ہے وہ بڑا مشہور ہے، لنا الشمس وللآفاق شمس، ایک ہمارا سورج ہے اور ایک آسمان کا سورج ہے، والشمس خیر من الشمس السماء، لیکن وہ جو میرا والا سورج ہے نا وہ آسمان کے سورج سے اچھا ہے، میرا سورج آسمان کے سورج سے اچھا ہے۔ پھر آگے اب دلیل دے رہی ہے، فَإِنَّ الشَّمْسُ تُطْلِعُ بَعْدَ فَجْرٍ، وہ جو آسمان کا سورج ہے وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، وَالشَّمْسِ طَالِعُ بَعْدَ الْعِشَاء، میرا سورج تو عشاء کے بعد بھی چمکتا ہے، عشاء کے بعد بھی جگمگاتا ہے۔ اور بس ایک تکمیل میری اس جملے پر کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا عظیم کام کیا، درود رضویہ، اعلیٰ حضرت کے درود ایک جگہ جمع کیے، اس میں ایک درود شریف ایسا بھی ہے جس میں اعلیٰ حضرت نے جب درود بھیجا تو اسی قطعے کو درود کا حصہ بنایا، اور اس میں امہات المومنین اور سیدہ کائنات کی لکھی ہوئی نعت، ان کے مضامین کو، ان کے مصروں کو درود کا حصہ بنا کے حضور کے دربار میں درود بھیجا۔ علامہ صاحب بہت خوب آپ نے تمام، میں کہوں کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مختلف پہلوؤں پہ آپ نے روشنی ڈالی، خاص طور پہ شاعری والا ہمارا بالخصوص۔ جب میں آخر میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس تمام، کیونکہ آپ ہمارے لیے اس لیے ہمارے پہلے نظر ہیں کہ آپ کا تعلق شعبہ تاریخ اسلام سے ہے، اور میں چاہوں گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو اگر آپ کو میں کہوں کہ چند جملوں میں سمیٹ دیں تو آپ کیا؟ بہت شکریہ۔ تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں صرف 2 جملوں میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ امت مسلمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی روشنی میں حضرت عائشہ نے بیان کیا سب سے پہلے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا تو آپ نے کہا کہ کانا خلقہ القرآن۔ جب کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی رات کی عبادت کیسی تھی تو آپ نے کہا کہ کیا تم نے سورہ مزمل نہیں پڑھی؟ اور دین کا جو علم ہے وہ بھی حضرت عائشہ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا شطر دینکم عن حمیرہ، کہ اپنے دین کا ایک حصہ جو ہے حضرت حمیرہ یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حاصل کرو۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل آخر میں کہوں کہ پوری گفتگو کا حاصل بیان کر دیا۔ میں چاہوں گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی گفتگو ہو رہی ہے تو ہمارے درمیان ہمارے وطن عزیز کے انتہائی معتبر اور معروف نعت گو، نعت خواہ جناب ہمارے ہر دل عزیز جناب عزیز الدین خاقی یہ صاحب موجود ہیں، اور حال میں آپ کی یہ کلیات، حمد کی کلیات یا رب ذوالجلال منظر عام پر آئی ہے، انشاءاللہ آپ احباب تک یہ پہنچے گی۔ تو میں چاہوں گا کہ عزیز الدین خاقی صاحب آج کے موضوع کے اعتبار سے بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل۔
اللہ. سب سے پہلے مسرور کیفی نعت اکیڈمی مبارکباد کی مستحق ہے. ماشاءاللہ اتنا اچھا پروگرام یہاں انہوں نے آراستہ کیا. منقبت پیش کر رہا ہوں میں کہ سرور کونین کا فیضان حضرت عائشہ، سرور کونین کا فیضان حضرت عائشہ ہے ہمارے دین کی پہچان. حضرت عائشہ ہے ہمارے دین کی پہچان. حضرت عائشہ وہ محدث اور مفسر زینت اسلام ہے. وہ محدث اور مفسر زینت اسلام ہے امام الانبیاء کی جان. حضرت عائشہ ہے امام الانبیاء کی جان. حضرت عائشہ خواجہ کونین کی محبوب ام المومنین. خواجہ کونین کی محبوب ام المومنین. عذروئے قرآن والا شان حضرت عائشہ. عذروئے قرآن والا شان حضرت عائشہ. امت شاہنشاہ ہر جزو کل کے واسطے. امت شاہنشاہ ہر جزو کل کے واسطے. بالیقین اللہ کا احسان حضرت عائشہ. بالیقین اللہ کا احسان حضرت عائشہ. اور حضرت صاحب جو آپ نے گفتگو کی تھی اس کا یہ لب و لباب ہے اس شعر میں کہ دل برے محبوب رب العالمین بے شک ہے دل برے محبوب رب العالمین بے شک ہے مومنوں کی شامل ایمان حضرت عائشہ. مومنوں کی شامل ایمان حضرت عائشہ. سر وقت ہے کہ آپ کی پاکی کا شاہد خود ہے رب العالمین. شاہ صاحب دیکھیے کہ آپ کی پاکی کا شاہد خود ہے رب العالمین. اے مجسم آیا قرآن حضرت عائشہ. اے مجسم آیا
उम्म मोमिनी है, आपका खाकी हूँ मैं। आप उम्मुल मोमिनी है, आपका खाकी हूँ मैं। आप पर कुर्बा मेरे दिल जान हजरत आयशा। आप पर कुर्बा मेरे दिल जान हजरत आयशा। सरवरे कौनैन का फैजान हजरत आयशा। वो मुहद्दिस और मुफस्सिर ज़ीनत इस्लाम है। वो मुहद्दिस और मुफस्सिर ज़ीनत इस्लाम है। और है इमामुल अंबिया की जान हजरत आयशा। है हमारे दीन की पहचान हजरत आयशा। माशाल्लाह जनाब अजीजुद्दीन खाकी साहब बहुत ही खूबसूरत मनक़बत हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में पेश फरमा रहे थे। हज़रत गिरामी आज की नशिस्त यकीनन हमारे क़िबला गाही पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत सैयद शाह सिराजुल हक़ काज़मी दामत बरकातुहुम आलिया की दुआ से आज की ये नशिस्त मुकम्मल होगी। लेकिन जैसा कि मसरूर कैफ़ी नात अकेडमी का एक खासा भी है कि हमारे यहाँ जो नया टैलेंट आप देखते हैं उसको भी मंजर आम पे आता है। तो आज हमारे दरमियान हमारे क़िबला प्रोफेसर डॉक्टर खुर्रम आसी जहांगीरी साहब के साहबजादे सैयद निज़ामुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो भी अपनी अक़ीदत हुज़ूर की बारगाह में पेश करने की सआदत हासिल करें। मेरे सीने में पिन्हा है इश्क़े नबी, ऐसे अफजल दफीने की क्या बात है। दिल मेरा नूर ईमान से पुरनूर है, ये अनोखे नगीने की क्या बात है। सारे गुलजारों गुल की महक एक तरफ और खुशबूए तन्नाब की एक तरफ। सारे गुलजारों गुल की महक एक तरफ और खुशबूए तन्नाब की एक तरफ। सैकड़ों बाग महके हुए हैं मगर मुस्तफा के पसीने की क्या बात है। मेरे सीने में पिन्हा है इश्क़े नबी, ऐसे अफजल दफीने की क्या बात है। मौत बदहा में आए तो जन्नत मिले, जिंदगी साथ कर दे तो राहत मिले। दोनों सूरत में सूफी वहाँ है मजा, उस चका जीने मरने की क्या बात है। मेरे सीने में पिन्हा
خواہ ہے عشق نبی ایسے افضل دفینے کی کیا بات ہے. ماشاء اللہ اپنا ادائے عقیدت جناب سید نظام الدین صاحب پیش کر رہے تھے، اور جیسا میں نے کہا کہ یہ ایک خاصہ ہے مسعود کیفی نعت اکیڈمی کا. یقیناً مبارکباد کے مستحق ہے ہمارے پروفیسر ڈاکٹر خرم آسی جہانگیری صاحب کہ یقیناً یہ تربیت ہے، اور اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ نے آج کی نشست دیکھی اور سماعت کی کہ ہمارے جو محترم اور معتبر اسکالرس ہمارے درمیان موجود رہے، انہوں نے آج کے ہمارے دونوں موضوع یوم الفرقان کے حوالے سے بھی اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی. یقیناً یہ دونوں موضوع اپنے اندر ایک بہت بڑے موضوعات ہیں، اور وقت ہمارا بڑا قلیل ہے، تو اس محدود وقت کے اندر رہتے ہوئے جس طور پہ ہمارے محترم اسکالرس نے ہماری رہنمائی کی یا ہمارے علم میں اضافہ کیا، میں تمام احباب کا فضل شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص ہمارے قبلہ گاہی پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب کا، جناب ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب کا، جناب ڈاکٹر خرم آسی جہانگیری صاحب کا، اور ہمارے دل عزیز حضرت علامہ فیصل احمد بیگ عزیزی بندگی دامت برکاتہم عالیہ کا، اور ہمارے نعت گو شاعر نعت خواں جناب عبد الدین خاقی صاحب کا، دیگر تمام مہمانوں کا، جناب انور ملک صاحب کا، جناب نذیر رشید صاحب کا، ہمارے عاصم نوابی صاحب کا، تمامی احباب کا بالخصوص شکریہ، جناب حافظ عبدالمجید صاحب کا بھی. اور یہاں پہ جو میں دیکھنے والوں کو بتاؤں کہ بالخصوص ہمارے 2 نوجوان، بلکہ 3 نوجوان اس پورے کار خیر کو آپ تک پہنچانے میں بڑے کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، بالخصوص ولی ابرار اور علی ابرار، اور ان کے ساتھ ہمارے مدثر طارق. تو ان تمام بچوں کا بھی شکریہ کہ جو بڑی دل فشانی اور جاں فشانی کے ساتھ اس کار خیر کو سر انجام دیتے ہیں. میں آخر میں اپنے قبلہ گاہی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید شاہ سراج الحق کاظمی دامت برکاتہم عالیہ کی بارگاہ میں درخواست کروں گا کہ وہ آج کی اس نشست کو اپنی دعا سے مکمل فرمائے، اور دیکھنے والوں سے میں اجازت لوں گا، اور اسی استدعا کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں. رمضان کی ساعتیں چل رہی ہیں، اس کی خوب بہاریں لوٹیں، اور آئندہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح جیسے آپ ماضی میں ہمارے ساتھ جڑتے رہیں، مستقبل میں بھی اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اور فیس بک پیج جو ہے مسعود کیفی نعت اکیڈمی کا، اس کو لائک کریں اور اس کو آگے شیئر کیا کریں. اس سے تمام ڈاکومنٹری کو آگے شیئر کریں تاکہ اس کا ابلاغ زیادہ سے زیادہ ہو. اور جو لوگ ہمارے ساتھ شامل رہے، ہمارے شمشاد بیگ صاحب تھے، دیگر بہت سارے احباب تھے، میں آفتاب صاحب تھے، میں تمام کا نام نہیں لے سکتا، لیکن تمام احباب کا، دیکھنے والوں کا، اور جنہوں نے کمنٹ کیا، تمام کا شکریہ. میں قبلہ پیر طریقہ رہبر شریعت حضرت قبلہ سید شاہ سراج الحق کاظمی دامت برکاتہم عالیہ سے درخواست کروں گا کہ آپ دعا سے اس آج کی نشست کو مکمل فرمائیں. الحمدللہ الحمدللہ. آپ کی توجہ خصوصاً آج مجھے مبذول یہ کہلانا ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں 11 مہینے ایک طرف رکھیے. یہ 12واں مہینہ جو ہمیں نصیب ہوتا ہے، اس کے رات و دن، شب اور صبح، سانس سانس ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ یہ رمضان شریف اس کی برکتیں لوٹنے کے لیے ہمیں جو کچھ بھی آتا ہے اور ہم سے کیا جاتا ہے، ہم سے کرایا جاتا ہے، یاد رکھیں اس کو عبادت جانیے، اس کو عبادت جانیے. روزہ رکھنا ہی کافی نہیں، نماز پڑھنا ہی کافی نہیں. روزہ کیسے ہمیں ملا، نماز ہمیں کیسے ملی. اور آج کا جو نفس مضمون تو یہ ہے کہ جنگ بدر کے حوالے سے بھی اور ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے بھی یہ تربیتی نشست بھی ہو گئی، ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ 2 واقعات ہمیں وہ راستے دکھاتے ہیں، وہ راستے سمجھاتے ہیں، وہ آسانیاں میسر آتی ہیں کہ دین ہمارے پاس مکمل شکل میں اگر دین کو جاننا ہے
तो हरबी खरबी यानी इल्मी अलमी जितने भी हमारे रास्ते हैं इनको नापने तोलने के याद रखें इतना काफ़ी है कि हुजूर की सीरत को ना जानना ही ज़रूरी नहीं है बल्कि सीरत को जानने के बाद उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। अगर इल्म और अमल का फ़िक्र और अमल का ये जोड़ हमारा हमें मैसर आ जाए तो हमारी ज़िंदगी जो है रोशन हो जाएगी। अपनी ज़िंदगी को रोशन करना है तो याद रखें आका दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका मांगिए, उनकी सिफारिश मांगिए, उनका वास्ता मांगिए। अल्लाह के हुजूर हमारी इबादत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं, हमारे मामलात उस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तक दामन मुस्तफ़ा हमारे हाथ में हो। दामन मुस्तफ़ा हमारे हाथ में हो और गदाई मुस्तफ़ा, मुझे इस गदाई पे नाज है, मुझे इस गदाई पे नाज है, मुझे इस गदाई पे नाज है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम। एक दुआ ख़ास कीजिए इस आईने में कि अबरार बेटा के लिए और अबरार के साथ जो ताउन है फर्दन इज्तिमाई तौर पर मैं दो लोगों का नाम लूँगा इस वक्त, एक ज़करिया शेख अशरफी का, एक अल्लामा फैसल बंदगी साहब का। ये लोग जिस तरह से भी और ये जो ये इन्हें सरपरस्ती मैसर आ गई है डॉक्टर वजूदुल्लाह साहब कादरी की और जनाब ये दूसरे डॉक्टर साहब और ये तीसरे डॉक्टर साहब, पता नहीं कितने कितने डॉक्टर साहब हैं। मैं इनके डॉक्टर होने पर, पीएचडी होने पर, इनके प्रोफेसर होने पर नहीं, मैं तो कहता हूँ अगर सरपरस्ती की जाए ऐसे मामलात में रुश्द व हिदायत का ये वो मामला है कि अगर चिराग आपके हाथ में आ गया है और आपके ज़रिए रोशन हो रहा है तो अबरार की ये कोशिश काविश ये यानी जो हमने एकेडमी बनाई है इनकी कोशिश काविश में आपका ये ताउन, आपका माविन होना, आपकी सरपरस्ती करना, इसकी बरकतें अल्लाह आपको अता करे, आपके अहले खाना को अता करे। और जो लोग इस एकेडमी से मुताल्लिक जो भी हमदर्दी रखते हैं याद रखें ये एकेडमी नहीं है, ये हमारा एक स्कूल ऑफ थाट है। याद रखें हम अपने नज़रियात को यकजा करके आवाम की खिदमत में पेश करते हैं। हम जानते हैं कि ये नेकी भलाई काम बहुत मुश्किल दूर है लेकिन हमारी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। हमारी शनाख्त है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा